بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ آیت الکرسی ہے، یہ قرآن کی سب سے عظیم اور بڑی آیت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم اور بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے پہلے تو عادت کے مطابق یہ جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن آپ نے پھر پوچھا تو پھر انہوں نے جواب یہ دیا کہ آیت الکرسی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو کہا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی سب سے عظیم اور بڑی آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت قرآن میں تیسرے پارے کے پہلے پیج پر ہے اور سورہ بقرہ کی 255 میں یعنی 255 نمبر کی آیت ہے آیت الکرسی۔ اس آیت کی بڑی فضیلت حدیثوں میں ہے، آیت الکرسی کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ ایک فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی مطلب وہ مرنے کے ساتھ ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور پڑھنے میں وقت کتنا لگے گا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگے گی آیت الکرسی پڑھنے میں۔ اس لیے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت ہے کہ اس سے شیاطین اور جنات سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقے کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی۔ تو ایک مرتبہ رات کو ایک شخص آیا اور جو کھانے کا سامان تھا وہ اپنے کپڑے میں بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ میں کل تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ تب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا، اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ تو ابو ہریرہ نے ساری بات سنائی کہ میں نے پکڑ لیا، تو اس نے یہ کہا کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں تو ان کو بھی کھلانے کی ضرورت ہے، تو مجھے رحم آیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ پھر سے آئے گا۔ تو روایت میں ہے کہ دوسرے دن رات کو پھر وہ آیا اور سامان بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا تو اس نے پھر وہی جو گزشتہ رات کہا تھا کہ میں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے، ابو ہریرہ کو رحم آیا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا حال سناؤ۔ انہوں نے پھر وہی بات سنائی۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر سے آئے گا۔ تیسری دفعہ رات کو جب وہ آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑا کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے اس وقت ایک بات کہی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، یہ کلمات تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی رات کو جب بستر پر آ جاؤ تو رات کو یہ آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں آتا ہے۔ یہ اس نے کہا، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتلائی اور اس نے جو کلمات بتلائے وہ بھی بتلائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو کہا وہ تو سچ ہے، وہ خود تو جھوٹا ہے کیونکہ وہ شیطان تھا۔ آگے روایت میں ہے، آپ نے ابو ہریرہ کو بتایا کہ وہ جو 3 دن جو آتا تھا وہ شیطان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ خود جھوٹا ہے کیونکہ وہ شیطان ہے، لیکن اس نے جو بات کہی یعنی آیت الکرسی کے متعلق کہ جو پڑھ لے رات کو تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کیا جاتا ہے، شیطان اس کے قریب تک نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو اس نے بات کہی یہ بات کیا ہے؟ سچ ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ شیاطین اور جنات وغیرہ کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی بہترین عمل ہے، تو رات کو اس کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی یاد کرانے کا اہتمام کرے، گھر والوں کو بھی یاد کراوے اور ان کو ترغیب دے کہ وہ پڑھے۔ چھوٹا عمل ہے اور اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ ناظرین، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔